اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، برا دوست کوئلے جیسا ہوتا ہے۔ کوئلہ اگر ٹھنڈا ہو ہاتھ کالے کر دیتا ہے، اور اگر گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے۔ مطلب دونوں صورتوں میں کوئلے کی طرح برے دوست کی وجہ سے نقصان ہی ہے۔ اچھی صحبت انسان کی زندگی سنوار دیتی ہے، اور بری صحبت انسان کی زندگی بگاڑ دیتی ہے۔ یہ تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔ قبرستان کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی، اس میں سے 2 لڑکیاں اتریں اور قبرستان کے اندر آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ وہ دونوں دیکھنے میں بہت اچھے گھرانے کی محسوس ہوتی تھیں۔ خیر، وہ قبرستان کے اندر آئیں اور کسی کی قبر تلاش کرنے لگیں۔ کچھ دیر بعد وہاں کی دیکھ بھال کرنے والا شخص ان کے قریب گیا اور ان سے پوچھا، باجی کس کی قبر تلاش کر رہی ہیں؟ میں یہاں سب قبروں کے متعلق جانتا ہوں، آپ کو بتا دوں گا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہم خود ڈھونڈ لیں گے، تم جا کر اپنا کام کرو۔ وہ ان سے دور چلا گیا۔ وہ کافی دیر تک کسی قبر کی تلاش کرتی رہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کے ہاتھ پر مہندی لگی تھی، لگتا تھا جیسے اس کی نئی شادی ہوئی ہو۔ خیر، کچھ دیر بعد دونوں نے آپس میں بات کی اور اس آدمی کو آواز دی جس نے ان سے یہ بات پوچھی تھی کہ آپ کس کی قبر تلاش کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نے اس آدمی سے کہا، ہم یہاں کسی کی قبر تلاش کرنے نہیں آئیں، ہم ایک کام کرنے آئی ہیں، اگر تم ہمارا وہ کام کر دو گے ہم تمہیں پیسے دے دیں گی۔ اس نے پوچھا، کون سا کام؟ ایک لڑکی بولی کہ یہ میرے ساتھ جو لڑکی ہے یہ میری دوست ہے، کچھ دن پہلے اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کی ہے، لیکن جس دن میں نے اس کے شوہر کو دیکھا تو مجھے اس کا شوہر پسند نہیں آیا، تو میں نے اس سے کہا کہ اپنے شوہر سے طلاق لے لو۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے خود بھی پسند نہیں، میں طلاق لے لیتی ہوں۔ لیکن اس لڑکی نے بتایا کہ اس کے گھر والے کسی صورت نہیں مانیں گے، اس لیے میں اس کو آج اپنے کسی جاننے والے عامل کے پاس لے گئی تھی۔ اس نے ہم سے پیسے لیے ہیں اور یہ ایک چیز دی ہے اور کہا ہے کہ اسے جس قبر میں سوراخ ہو اسی قبر میں دبانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خود بخود طلاق ہو جائے، اگر تم اسے کسی قبر میں دبا دو ہم تمہیں اس کام کے لیے پیسے دے دیں گی۔ اس بندے نے ساری بات سنی اور ان کو انکار کر دیا اور کہا کہ یہاں کئی ایسے لوگ آتے ہیں جو جادو وغیرہ کی چیزیں پھینک کر یا درختوں کے ساتھ باندھ کر چلے جاتے ہیں، ان میں کوئی اثرات نہیں ہوتے، یہ ایک ڈھونگ ہے، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اگر یہاں قبرستان میں کوئی بندہ ایسا ہے جو علم کے ذریعے یہ کام کروا دے تو ہم اس سے بہت زیادہ پیسے دیں گی۔ لیکن اس بندے نے ان کو اس چیز کو دبانے اور کسی بندے کا پتہ دینے سے انکار کر دیا۔ جب وہ میرے پاس سے گزرا میں نے پوچھا کہ بھائی خیریت ہے؟ اس نے پھر مجھے ساری بات بتائی۔ اتنی دیر میں وہ لڑکیاں اس لفافے میں موجود کسی عامل سے طلاق کے لیے لی گئی چیز جو وہ لے کر آئی تھیں واپس لے کر اپنی گاڑی میں بیٹھیں اور واپس چلی گئیں۔ میں اپنے اس چینل پر قبرستان میں ہونے والے واقعات کے متعلق آپ سے تمام واقعات شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ کو اپنی کسی ویڈیو میں لوگوں کی طرف سے جادو کے طور پر استعمال کی گئی چیزوں کی ویڈیو بھی شیئر کروں گا جو اکثر قبرستانوں پر پڑی ہیں یا درختوں پر باندھی جاتی ہیں، یا اکثر پتلے بنا کر ان میں سوئیاں لگا کر بندے کا نام لکھ کر، ایسے پتلے بھی قبرستانوں میں اکثر نظر آ جاتے ہیں۔ میرے نزدیک ایسے لوگ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی
اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے اور اپنی خاص رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا نزول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔